صداقت میں جو کام آتے ہیں، منزل حق اور صداقت میں جو کام آتے ہیں، ایسے لوگوں کا ہی تاریخ میں نام آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، میرے تقریر کا عنوان ہے مجاہد آزاد ہند مولانا فضل حق خیرآبادی۔ ایک طرف اتنا وسیع موضوع اور دوسری طرف وقت کی بندش۔ بہرحال میں اپنی بات وقت مقررہ میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ 19ویں صدی کے مجتہد اعظم، فلسفہ اور منطق کا امام، اردو عربی فارسی کے باکمال عالم، بلند مرتبہ شاعر اور کئی کتابوں کے مصنف کا نام تھا حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا تعلق ایک بہت بڑے علمی خاندان سے تھا۔ آپ نے 50 سال تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور دوسری طرف میدان سیاست میں انگریزوں کے خلاف جہاد میں استعمار کے جبڑے چیرنے میں جو کردار مولانا فضل حق خیرآبادی نے ادا کیا ہے وہ لاجواب ہے۔ جب بڑے بڑے اصحاب انگریزوں کا کلمہ پڑھ چکے تھے، جب بڑے بڑے لوگ انگریزوں کے وظیفہ خوار بن چکے تھے، جب انگریزوں کے خلاف ایک لفظ بھی بولنا جو قرار جا رہا تھا، جب بڑے بڑے مفتی انگریزوں کے خلاف اپنی فتح کو غداری کا مقام دے رہے تھے، اور جب انگریزوں کی سیاہکاری اپنی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، تب مولانا فضل حق خیرآبادی نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جہاد دیا، جسے سننے کے بعد صرف دلی میں ہی ایک یا دو نہیں بلکہ 90,000 لوگ جنگ آزادی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انگریزوں کے خلاف یہ فتح اپنے بستگیر ناگے کی طرح پھیل گیا۔ اس فتوے کے سلسلے میں جب آپ کی ملاقات کنک لاکھ سے کرائی گئی تو انگریزوں کے خلاف آپ کی نفرت دیکھ کر اس نے آپ کو گھر میں نظر بند کر لیا۔ کچھ وقت بعد آپ پر بغاوت اور کئی دوسرے جھوٹے الزامات لگا کر آپ کو کالے پانی کی سزا دے دی، جو اس وقت اندرمن جزیرے میں رہنے کی سب سے بڑی اور سب سے بری سزا تھی۔ اسرار الہندیہ میں مولانا فضل حق خیرآبادی اندرمن جزیرے کی صورتحال بیان کرتے ہوئے لکھتے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سورج ہمیشہ سر پر رہتا ہے، یہاں کی غذا چکون سے بھی زیادہ سخت اور پانی سانپوں کے زہر سے بھی زیادہ کڑوا، ہوا بدبودار بیماریاں بے شمار۔ سامعین، ایسا محسوس ہوتا ہے ہماری جنگ آزادی انگریزوں کے ظلم و ستم کے سامنے کھڑے یہ کہتے رہے، ستم گئے ادھر آ ہنر آزمائے، ستم گئے ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ کچھ 1 سال 8 مہینوں اور 20 دن وہاں رہنے کے بعد جب آپ کی حالت بالکل لاکر ہو گئی اور آپ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، تب آپ کے پاس ایک انگریزی سے آیا اور بولا، تم اتنا کہہ دو میں نے جو فتویٰ دیا مجھے آج اس پر افسوس ہے۔ آپ اس حالت میں تھکے اٹھ کر اپنی دوا تک نہیں لے سکتے تھے۔ اس انگریزی افسر کے سامنے اٹھ کر بیٹھے اور بولے، مجھے اس بات پر کوئی افسوس نہیں بلکہ فخر ہے کہ میں نے دین کی بلندی کے لیے فتویٰ جہاد دیا۔ حاضرین محفل اور کچھ علماء اکرام، آپ جو کہ اس ضلع میں لڑ رہے تھے، اسے جیتنے کے بعد 1861 میں جب آپ کو وہاں لانے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی نمازیں جنازہ پڑھائی جا رہی ہیں۔ آج بھی آپ کی لہر اندرمن جزیرے میں غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی طاقت کا بہت بڑا انعام ہے۔ افسوس کہ ہمارے ملک میں اپنے جانوں کو قربانیاں دینے والے ایسی کئی بڑی ہستی کے نام کو فراموش کیا جا رہا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ ہم سے اہل چمن، یہ چمن ہمارا تمہارا نہیں۔ شکریہ۔